السلام علیکم۔ وہ بیٹیاں جو مزار شریف پہ جھوم رہی ہے ان سے صرف ایک ہی بات کہوں گی، کیوں جھوم رہے بھائی؟ مسلمان نہیں ہو آپ مسلمان نہیں ہو، قرآن شریف کی تلاوت نہیں ہے آپ کے اندر، کیوں جھوم رہی ہو؟ کس لیے جھوم رہی ہو بھائی؟ کیا وجہ ہے تم جھوم رہی ہو؟ گھر سے باہر نکلتے ہوئے اپنے آپ کو پھونکتی نہیں ہو؟ ہاں، کلمہ طیبہ پڑھ کے نکلتی نہیں ہو؟ ہاں، درود شریف پڑھ کے نہیں نکلتی ہو؟ آیت الکرسی پڑھ کے نہیں نکلتی ہو؟ کیوں نہیں نکلتی ہو؟ مسلمان نہیں ہو تم؟ کیوں جھوم رہی ہو؟ مغرب کے ٹائم پہ کیوں نکل رہی ہو؟ اور نکل رہی ہو تو تم نے اپنے آپ کو محفوظ کیوں نہیں کیا قرآن شریف کی تلاوتوں سے؟ ہاں، مجھے تو جھوٹ لگتا ہے۔ میں ہوں، میرے اوپر بھی آتی تھی حاضری، ہر کوئی بولتا تھا، ہر کوئی بولتا تھا کہ اس کے اوپر ہے، اس کے اوپر ہے، کبھی میں نے یقین نہیں کیا۔ میں بولی سب کوئی بولتے سالہ میں دیکھوں تو، کیونکہ میں سوچ بھی رہی ہوں، میں کھا بھی رہی ہوں، اچھے سے پہن رہی ہوں، تو میرے اوپر اثرات ہے تو مجھے ظاہر ہوئے گا۔ میں قرآن شریف بھی پڑھنا شروع کری، گھبراہٹ ہوتی تھی، بے چینی ہوتی تھی، لیکن رک جاتی تھی، اور اللہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا درود شریف کہ میری گھبراہٹ مٹ جائے، لیکن میں باقاعدہ سب کچھ کرتی تھی۔ مجھے ایک آیا تھا، نہ اس کو مولانا بول سکتے، نہ اس کو فقیر ہی بول سکتے، اس نے ظاہر کر دیا، تب میرے کو لگا کہ اب میرے پر ہے، لیکن نہ میں منہ سے کچھ بولتی تھی نہ کچھ بولتی تھی۔ میرا داتر ممی لے کے جاتی تھی، اب وہاں پر تو ایسے دیکھنے لگے، میرا داتر بابا کو کیا گالیاں دینے لگی۔ میں نے اللہ سے ایک ہی دعا مانگی، یا اللہ اگر میرے اوپر ہے تو میری حاضری ایک دم سکون سے لینا، اور میں ایک دم سکون سے حاضری دیتی تھی۔ کتنے لوگ میری ماں کو بولتے تھے تمہاری بیٹی ناٹک کرتی تھی، میں یہی بولتی تھی اللہ تیرا شکر، یہ بات سچی کر دے کہ میں ناٹک کرتی ہوں۔ اس کے بعد میرے ہسبینڈ نے میرے شوہر نے مجھے بتایا کہ تو یہ پڑھا کر۔ وہاں سے میں نے پڑھنا جو شروع کیا، اب تک مجھے نہیں لگتا کہ میرے اوپر اثرات ہیں، نہیں لگتا کہ میرے اوپر اثرات ہیں۔ وہ چھوڑو، میری بڑی بچی کے اوپر تو بنگالی آ گیا تھا، عاشق ہو گیا تھا۔ میرے ہسبینڈ یہ سب میں نہیں زیادہ دھیان دیتے، لیکن میری بچی اندھی ہو گئی تھی، تھوڑا سی ویڈیو زیادہ ہو رہا ہے، لیکن میری بچی اندھی ہو گئی تھی، تل ملا گئی تھی، میں کہاں لے کے جاؤں کہاں نہیں لے کے جاؤں۔ پھر ایک غوث پاک بابا کا چلا تھا ہمارے ادھر، وہاں میری بچی کو لے کے گئی، تو وہ آپا مجھے جانتی تھی، تو بولے کیا ہوا زرینہ آپا؟ میں بولی دیکھ میری اتنی اچھی خاصی بچی کو اندھی ہو گئی ہے، تو پھر ہے نا اس نے ہاتھ دکھائی، تو بولے یہ آپ نے آگے کی ہے نا آنٹی، تو مجھے دکھ رہا ہے کہ آپ کی 4 انگلی دور کی ہے، تو بولے کہ دکھ رہا ہے، تو بولے نہیں آنٹی کچھ ہی نہیں دکھ رہا، بولے ہاتھ ہی نہیں دکھ رہا۔ تو انہوں نے غوث پاک بابا کے چلے سے وہ جو چراغ ہوتا ہے، چراغ کا تیل اس نے مسلی، تب میری بچی کو دکھنے لگا، اللہ کا شکر ادا کی۔ اب یہ بات میرے ہسبینڈ کو معلوم پڑی، انہوں نے 40 دن باقاعدہ 40 دن انہوں نے سورہ بقر جو 2.5 پارے کا ہوتا ہے باقاعدہ انہوں نے تلاوت کیا، کیونکہ میرے آدمی کو یقین ہی نہیں ہو رہا تھا۔ اب میری بچی کو اتنا تیز بخار کہ اس کو اگر دوا کھانے لے کے جاؤ تو ایک دم ٹھنڈی، گھر پہ آؤ تو اتنا تیز بخار میری بچی کو کہ میں کیا بتاؤں۔ پھر بعد میں ہے تو بچی ہے تو ایک دم نڈھال ہو رہی، میں بول رہی کہ بیٹا ہوا کیا ہے، تو بولے امی ابھی ہے نا یہ رمضان شریف میں ہی ہوا تھا، تو بولے یہ رمضان شریف امی میرا آخری ہے، آپ لوگ ہے نا میری تیاری کر لو۔ اب میرے کاٹو تو خون نہیں کہ اللہ میرا اچھا بچہ چلا جائے گا میرے ہاتھ سے۔ تو پھر میں نے میرے ہسبینڈ کو بلائی جو مسجد میں مؤذن کا کام کرتے ہیں، میں نے بلائی کہ دیکھو یہ ایسا بول رہی ہے، تو پھر میرے ہسبینڈ بیٹھے، میں بیٹھی، میری بچی بیٹھی، میں بولی بیٹا
क्यों ऐसा तू बोल रही है? तो बताई कि अम्मी वो है ना बंगाली बोल रहा है, बंगाली जो चढ़ा हुआ था वो बोल रहा है कि रमज़ान शरीफ पे तो मैं तेरे को छोड़ रहा हूँ, रमज़ान शरीफ के बाद बस मेरे तो तन बदन में अंगार लग गई। मैं बोली कहाँ बैठा है तेरे पास? तो बोली नहीं मेरे पास नहीं बैठा है अम्मी, वो है तो तुम्हारे और अब्बा के बीच में बैठा है। तो मैं बोली वो तुम छल्ले को बता दे कि तू मोमिन है, तू मुसलमान है, अगर वो उसकी रज़ा रहेगी तो तू चौखट पार करा देगा, अगर उसकी रज़ा रहेगी चौखट पार कराएगा, हम खुशी खुशी तेरे को विदाई देंगे। लेकिन उसकी रज़ा नहीं रहेगी, उसकी रज़ा नहीं रहेगी ना तो वो कदम नहीं चला सकेगा। उसको बोल उससे बड़ा है क्या तू, उससे बड़ा है क्या तू? बस यही सब हम लोग कर रहे थे। लेकिन मेरे आदमी ने कहीं कोई मज़ार शरीफ पे लेके नहीं गए मेरे बच्चे को, और उन्होंने बस चारों यानी कि अढ़ाई पारा पढ़ने के बाद वो है तो चार कुल पढ़ के और दोनों शरीफ पढ़ के आयतल कुर्सी पढ़ने के बाद बच्चियों को घर में फूकते थे, और उसके बाद चारों तरफ छींटा मार देते थे। 5 साल पहले की बात है। आज भी अल्लाह के करम से, अल्लाह की रहमत से, अल्लाह की रहमत से कभी मायूस नहीं हुए। हमारी बच्ची आज भी सही सलामत है। वो ऐसा वक्त था कि ज़िंदगी में ऐसा दौर आएगा कभी कोई माँ बाप नहीं सोचे, लेकिन आज मेरी बच्ची सही सलामत है। तो ये अल्लाह की नवाजिश है कि उन्होंने कुरान शरीफ हमको दिया है। पढ़ो, क्यों नहीं पढ़ रहे? इस्तग़फ़ार पढ़ो, इस्तग़फ़ार पढ़ो, वो तो कितनी बेस्ट दुआ है, तुम्हारा गुनाह भी माफ़ होता है। अलहम शरीफ पढ़ो बेटे, अलहम शरीफ पढ़ो। ये जिन जिन्नात उन्नात ये मुसलमानों के लिए नहीं है। अभी भी मैं बोलती हूँ कि आप लोग है तो मुझे तो लगता है कि आप लोग नाटक करते हैं, नाटक ही कर रहे हैं आप लोग।